والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمك ما لم تكن تعلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے بچوں، پیارے ساتھیوں، دوستوں، علماء کرام، برادری سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج ہم لوگوں نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت اور سیدنا امام الامام الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت ہی مختصر لیکن مدلل گفتگو سنی ہے۔ حضرت اللہ مفتی اعظم پاکستان نے تشریف لانا تھا، میری ان سے گفتگو ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ مہربانی فرمائی کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، لیکن جہاز نے انکار کر دیا۔ 7:30 بجے کی فلائٹ تھی، 8:30 بجے کہاں روانہ ہوگی۔ حضرت مفتی صاحب اللہ ایئرپورٹ پر بیٹھ گئے، انتظار میں رہے۔ یعنی میری صاحب صاحب سے بات ہوئی ہے، میں ایئرپورٹ پر موجود ہوں، لیکن جہاز ہے کہ اڑنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا۔ 10 بجے 10:30 بجے فلائٹ وہاں سے روانہ ہونی تھی، اور یہاں پر 12 بجے کے بعد یہاں پر پہنچتی ہے۔ ہم نے کہا کہ بوڑھے آدمی ہیں، ایسے موقع پر ان کو مزید خدمت دینا، یہاں سے پھر رات ہی رات انہوں نے لاہور میں جانا ہے، وہاں سے پھر صبح میں فلائٹ پکڑ کے پھر انہوں نے کراچی جانا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ حضرت بس بہت ہو گیا، مہربانی، آپ نے شفقت فرمائی، آپ فقیر کی خاطر آپ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے، اس بڑھاپے میں، اس ذوق میں، اس پیرانہ سالی میں، آپ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، یہ ہماری قسمت، کاش کہ آپ کا دیدار ہو جاتا تو سب خوش ہو جاتے، لیکن اب آپ کی یادوں میں ہم لوگ خوش ہیں۔ میرے ساتھیوں، ان ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ دے دیا جو کچھ آپ نہیں جانتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ کچھ ایسا تھا جسے میرے آقا نہیں جانتے تھے، کیونکہ اس سے نہ جاننا ثابت ہو جائے گا۔ بات اصل یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ میرے آقا پر جب نازل ہوئی تو میرے آقا منصب نبوت اور منصب رسالت پر تمام نظریات کے مطابق فائز تھے، جبکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ کنت نبی وعالم بین الماء والطین، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی شخص کو کوئی منصب دے دیا جائے لیکن اس کا علم نہ دیا جائے؟ یہ تو بددیانتی ہوتی ہے۔ میرے آقا کو جب رسالت ملی تو تمام علوم مل گئے، رسالت سے جو متعلق تھے۔ نبوت جب ملی تو تمام نبوت کے علوم مل گئے، کوئی شے باہر نہ رہی، مگر کچھ چیزیں ایسی تھیں جو رب نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ نے وہ بھی آپ کو سکھا دیا جس کا ملکہ آپ نے ہم نے اس انداز میں پیدا نہیں فرمایا تھا، جس انداز میں کہ اب ہم نے بعد میں اس کا ظہور آپ سے فرمایا ہے۔ میرے ساتھیوں، میرے شیخ میرے مرشد غزالی اصل کیا فرماتے ہیں جب نور محمدی بنا تھا تو روز اول سے رب العالمین نے سب کا سب کچھ اس نور محمدی میں رکھ دیا تھا۔ علوم کے عطا میں تدریج کے میرے شیخ قائل نہیں، اس میں ظہور میں تدریج کے قائل تھے۔
علم کی عطا وہ تو روز اول سے ہو گئی تھی۔ جب روز اول سے مراد میرا میں اس کو لمحہ سے تعبیر بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ جب میرے آقا کا نور پاک بنا تو وقت موجود نہ تھا عند الفلاسفہ، جبکہ عند المتکلمین وقت موجود تھا کہ وہ ایک امر موہومی شے ہے، لیکن بہرحال وہ ایک الگ چیز ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی علوم ہیں جو نور محمدی کی شعائیں ہوتی ہیں، جس طرف اٹھ جاتی ہیں اس کو وہ رنگ دیتی ہیں۔ دیکھیے غور فرمائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی فراست، آپ کی ذہانت، آپ کا قیاس، آپ کی سمجھداری، وہ جس پر ایک بات آ جاتی ہے، بس وہ بات اس کر کے بات ختم کر رہا ہوں، میں کوئی تقریر کرنے کھڑا نہیں ہوا۔ جب میرے شیخ، میرے مرشد کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں آپ سے کچھ سوالات کروں گا، لیکن میں قرآن و حدیث کو نہیں جانتا، اس سے ہٹ کے اگر آپ نے مجھے مطمئن کیا تو پھر میں اسلام کے بارے میں سوچوں گا۔ اس نے کچھ سوالات کیے تھے، میں اپنے ذہن پر زور دیتا رہا کیا سوالات تھے۔ ایک سوال میرے ذہن میں آیا کہ اس نے یہ سوال کیا تھا اور میرے شیخ نے یہ جواب دیا تھا، لیکن اگر میں مزید سوچوں گا تو کچھ نہ کچھ اور سوالات بھی نکل ہی آئیں گے۔ اس نے کہا کہ آپ یہ بتلائیے کہ بکری آپ کے نزدیک حلال کیوں ہے اور سور حرام کیوں ہے؟ میں قرآن و حدیث کو نہیں مانتا ہوں۔ اس پر میرے شیخ نے فرمایا کہ کیا آپ کے نزدیک آنکھ کے آنسو کے قطرے میں اور پیشاب کے قطرے میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے، جبکہ یہ دونوں انسانی بدن ہی سے تو نکلتے ہیں؟ اس نے مختلف سوالات کیے، میرے ذہن میں باقی نہیں آ رہے۔ میرا بچپنا تھا، میرے شیخ کے وصال کو 36 سال بیت گئے اور اس سے بھی پہلے کی یہ بات تھی۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، جب رب العالمین دل کو زندہ کرتا ہے تو اسی طرح ہو جاتا ہے، اور میرے آقا کا فرمان حق ہے، اتقوا فراست المؤمن فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ۔ اصل میں فراست مومن ہے جو کچھ ہے، وہ دل کا روشن ہونا ہے جو کچھ ہے۔ شرع صدر کیا ہوتا ہے؟ شرع صدر دو قسم کا ہوتا ہے، ایک شرع صدر کونی ہوتا ہے اور ایک علمی ہوتا ہے۔ جن سے رب العالمین قطب ارشاد کا کام لینا چاہتا ہے، قطبیت ارشادیہ کا کام لینا چاہتا ہے، ان کا شرع صدر علمی کر دیتا ہے، اور جن سے رب العالمین کون کے امور کو سر انجام لینا چاہتا ہے، رب العالمین ان کو شرع صدر کونی عطا فرماتا ہے اور امور کے بارے میں شرع صدر فرماتا ہے، اور وہ کوئی ہوتا ہے جن کو ہر قسم کا شرع صدر عطا ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ کون ہیں؟ وہ ہمارے غوث الورا ہیں۔ تمام شروع صدور جو ہیں وہ ان کے ایک شرع صدر کے اندر موجود ہیں۔ کوئی علم ایسا نہیں جو آپ سے پنہا ہو مخلوق کا، اور یہ کہ میرے آقا کا فیضان جو اس امت میں بٹا ہے، سب کا سب کے غوث الورا کے سینے میں موجود ہے۔ بہرحال پیارے ساتھیوں، اس طرح واقعہ پیش کر کے اجازت چاہوں۔ جب حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا، جو حضرت شیخ منور ہے، شیخ منور، میرے ساتھی بڑا ہی واقعہ میں نے پیش کیا، ایک دو مرتبہ پہلے پیش کیا، شاید سنا ہو آپ لوگوں نے، شیخ منور کا واقعہ۔ کیونکہ مجھے خلافت ہے، سب سے پہلے تو مجھے میرے شیخ سے خلافت ہے، چاروں سلاسل عالیہ ہے، اور پھر دوسری خلافت ہے میرے پاس حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلاف نامے پر حضرت قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب مدنی علیہ الرحمہ نے عطا فرمائی، اور خلاف نامہ آج بھی فقیر کے بعد موجود ہے۔ اس میں شیخ منور کا ذکر آتا ہے کہ جو آپ کے جو مرید خاص تھے، جنہوں نے تقریباً 12 برس یا 20 سال آپ کو وضو کروایا تھا۔ ایک مرتبہ وضو کرواتے ہوئے انہوں نے پوچھا، حضور آب حیات کیا ہوتا ہے؟ جو حضرت خضر علیہ السلام کو میسر آ گیا تو ابدی حیات مل گئی، اور حضور وہ سکندر ذوالقرنین رہ گئے، سو رہ گئے، آب حیات کیا ہوتا ہے؟
اس پر میں چونکہ اعلیٰ حضرت کو سامنے لے کر آنا چاہتا تھا، ہمارے امام نے فرمایا جن کے تلوؤں کا دھون ہے آب حیات۔ جب شیخ منور نے یہ سوال کیا تو حضور غوث اعظم وضو فرما رہے تھے، تو وضو فرماتے ہوئے دو قسم کے اس میں جوابات آتے ہیں روایت میں۔ ایک تو آپ نے اپنی بھووں مبارک کے پانی کو اس طرح نچوڑا، ان فرمایا ہاتھ لائے بھووں مبارک پانی کو نچوڑا اور عطا فرمایا پی لو، یہ آب حیات ہے۔ انہوں نے پیا تو 650 سال کی عمر پائی۔ بالآخر عرض کیا حضور میں تھک گیا ہوں، اب مجھے اپنے پاس بلا لیجیے، تب ان کا وصال ہوا۔ اور دوسری بات یہ آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ مبارک میں چلو مبارک میں پانی تھا، فرمایا یہ آب حیات ہے، پی لو۔ انہوں نے پیا تو ان کی 650 سال کی عمر ہو گئی۔ پیارے ساتھیوں، تو یہ شیخ منور یہ کیا ہے؟ میں یوں کہہ دیتا ہوں کہ جن کے تلوؤں کا دھون ہے آب حیات، جن کے بھووں کا دھون ہے آب حیات، تو مجھے کہنے دیجئے کہ میرے آقا کے قدمین شریفین چہرۂ غوث الورا پر ہیں۔ اور معاملہ کیا ہے جو ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ جہاں پر غوث اعظم کی غوثیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے رسالت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بخشی میں باقاعدہ ربائی نہیں باتیں شاہ جسے ہمارے شیخ نے مکتوب پشاور میں ذکر کیا ہے، اور اس پر جو خط نبوت پر اعتراض کرنے والے نے یہ ربائی پیش کی تو ہمارے شیخ نے اس کے جوابات دیے۔ میرے ساتھیوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ والوں کے دروازے سے سب کو ملتا ہے، ان کی یاد میں کھو جاؤ، کب کیا معلوم کب ان کی نگاہ کرم پڑ جائے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو علم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں سیدنا امام العالم امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتباع عطا فرمائے اور ان کی تقلید عطا فرمائے۔ ہم اپنے امام کی تقلید کرتے ہیں اور ایمان اپنے نبی پر رکھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔